أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل قال الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا كتبنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا. يشربون بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يشربون بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وسقاهم ربهم شرابا
اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
جب بھی آئی سامنے زہر راہ اٹھے تعلیم کو جب بھی آئی سامنے زہر راہ اٹھے تعظیم کو مصطفیٰ سے پوچھئے کیا ہے مقام فاطمہ مصطفیٰ سے پوچھئے کیا ہے مقام فاطمہ محب حیرت ہوں گے سارے اہل محشر دیکھ کر جب خدا محشر میں لے گا انتقام فاطمہ جب خدا محشر میں لے گا انتقام فاطمہ ایک کنیز فاطمہ کی مجلس چہرم ہے آج ایک کنیز فاطمہ کی مجلس چہرم ہے آج ان کی بخشش کے لیے ہے یہ انعام فاطمہ ان کی بخشش کے لیے ہے یہ انعام فاطمہ مقام لازم فرمائیں منتظر کا سلام علیکم احترام ان کا کرے جبریل تو حیرت ہے کیوں خود نبی کرتے رہے ہیں احترام فاطمہ خود نبی کرتے رہے ہیں احترام فاطمہ مقام لازم فرمائیں منتظر کا منتظر منتظر تنہا منتظر کا منتظر منتظر تنہا نہیں منتظر ہے آپ کی دنیا امام فاطمہ منتظر ہے آپ کی
فاتحہ۔ حضرات مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی دعا فرما کر رحمان مغفورہ حسن نامی بیگم بنت افضال مرحوم کی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين الصلاة والسلام على رسول الثقلين المحبوب رب المشرقين ورب المغربين ولي الدارين امام القبلتين جد الحسن والحسين ابو القاسم اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون صلوات عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران مظلوم کربلا مرحومہ کے سال ثواب کے لیے مجلس رضا وہ عنوانی سال ثواب مانگنے کی مجلس تو ہم کہہ دیتے ہیں اسے، ورنہ اگر آپ اس کے پس منظر میں جائیں تو یہ مجلس نہیں ہے، یہ ایک حسینی درسگاہ ہے اور ایک ایسی درسگاہ ہے۔ دنیا میں جتنی درسگاہیں ہیں، جتنے کالج ہیں، جتنی یونیورسٹیاں ہیں، جتنے ادارے ہیں، جتنے مدارس ہیں، وہ سب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنا ہے، یعنی قبر کے ادھر کیسے رہنا ہے۔ یہ حسینی درسگاہ واحد درسگاہ ہے کہ جو یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہیں قبر کے ادھر کیسے رہنا ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہیں قبر کے ادھر کیسے رہنا ہے۔ یعنی جو اس دنیا کے بارے میں بھی بتائے اور اس دنیا کے بارے میں بھی بتائے، اسے کربلا کہا جاتا ہے، اسے درسگاہ حسینی کہا جاتا ہے، اسے حسینی یونیورسٹی کہا جاتا ہے، اسے حسینی دانشگاہ کہا جاتا ہے۔ جب ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ یہ یونیورسٹی ہے، یہ کلاس ہے، یہ دانشگاہ ہے، یہ ایک ادارہ ہے، یہ ایک مدرسہ ہے، یہ ایک مکتب ہے، اور مکتب میں یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی مکتب میں جائیں اور سارے سننے والے اور سب سیکھنے والے ایک طرف بیٹھ جائیں اور جو سکھانے والا ہے بولنے والا ہے اس کے سامنے کوئی نہ ہو، تو یہ صورت حال ہے، یا تو میں ساری میری ادھر توجہ دے کے پڑھ لوں، یا پھر ادھر تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ زحمت فرما کے ادھر آ جائیں گے تو میرے لیے ذرا آسانی رہے گی، تھوڑا سا قریب زحمت نہیں، ذرا سا تھوڑا سا قریب آئے، اس لیے کہ قریب آؤ تو آپ اس میں کوئی بات بنے، یہ فاصلے کو جلدی کرنے آپ ابھی شاید آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا اور مجھے بھی تھوڑا سا پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ دیکھیے مائک کا کام اپنوں کو سنانا نہیں ہے، مائک تو ان لوگوں کے لیے جو یہاں تک نہیں آیا ہے، سنانا تو مجھے اور سننا آپ کو ہے،
تو باہر والا اس سے ہم کو لینا دینا نہیں ہے، وہ سن رہا ہے کہ نہیں، مگر آپ اگر آئیں تو پھر اگر 1 گھنٹہ مجھے دے رہے ہیں تو میری کوشش یہ ہوگی کہ اس گھنٹے کے اندر میں کوئی ایک ایسی بات کر کے جاؤں گا کہ جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہو اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ ایصال ثواب کی وجہ سے اب ایصال ثواب کے مختلف طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ مجلس امام حسین ہے۔ اگر آپ اپنے جانے والے کے لیے نماز پڑھیں تو وہ بھی ایصال ثواب ہے، روزہ رکھیں وہ بھی ایصال ثواب ہے، عمل خیر کریں وہ بھی ایصال ثواب ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں وہ بھی ایصال ثواب ہے، کسی یتیم کی پرورش کریں وہ بھی ایصال ثواب ہے، کسی غریب کی فیس بھر دیں وہ بھی ایصال ثواب ہے، کسی ڈوبتے ہوئے کو سہارا دے دیں وہ بھی ایصال ثواب ہے، کسی بزرگ کو ہاتھ پکڑ کر سر پار کرا دیں وہ بھی ایصال ثواب ہے۔ ان ایصال ثواب میں سے ایک ایصال ثواب کا ذریعہ مجلس امام حسین ہے۔ یہ ذریعہ سب سے زیادہ مشہور ہوا ہے اور سب سے زیادہ لوگ اسی پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے طریقے ہیں مجلس سویب، مجلس 10واں، مجلس 20واں، مجلس 40واں، مجلس 60، مجلس برسی، یہ سلسلے جاری رہتے ہیں۔ کیوں بھائی مجلس ہی کو کیوں زیادہ توجہ دی؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی مرحوم کے لیے نماز پڑھیں گے تو فائدہ 2 کو ہوگا، ایک وہ کہ جو پڑھ رہا ہے اور ایک وہ جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک وہ جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے، ایک وہ جو پڑھ رہا ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے روزہ رکھیں اپنے والد کے لیے یا والدہ مرحومہ کے لیے تو ثواب کسے ملے گا؟ ایک وہ جو رکھ رہا ہے، ایک وہ جس کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ اگر آپ اپنے والد کے لیے یا والدہ کے لیے کسی کو حج پہ بھیجیں تو ثواب کسے ملے گا؟ ایک وہ جو کر رہا ہے، ایک وہ جو جس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ مگر مجلس حسین کا ثواب کا دائرہ بہت وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ جو مجلس کرے اسے بھی ثواب، جس کے لیے کی جائے اسے بھی ثواب، جو پڑھے اسے بھی ثواب، جو سنے اسے بھی ثواب، جو آئے اسے بھی ثواب، جو نیت کرے اسے بھی ثواب۔ تو ایصال ثواب کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ جو بھی آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے۔ دنیا میں 2 ہی طریقے کی غذا ہیں، ایک روحانی غذا، ایک جسمانی غذا۔ جب مجلس میں آتے ہیں تو دونوں غذا مل جاتی ہے، روح کی غذا بھی مل جاتی ہے، جسم کی غذا بھی مل جاتی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ روح کی غذا ذکر حسین کے ذریعے ملتی ہے، جسم کو غذا تبرک حسین کے ذریعے ملتی ہے۔ ایک صلوات پڑھنا پر غذا ملتی ہے۔ تو آج کی جو مجلس کا عنوان ہے وہ آپ کے اذان عالیہ میں پہلے سے محفوظ ہے۔ آیت کے تلاوت کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عنوان کیا ہے۔ میں نے آیت وہ پڑھی ہے، اس مجمع کے اندر ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس آیت کا حافظ نہ ہو، سب کو یاد ہے۔ ابھی میں آدھی پڑھوں گا، آدھی آپ پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ، ذرا زور سے پڑھیں، انا للہ۔ آپ سب سے زیادہ تنہا میری آواز ہے، انا للہ۔ سب کو یاد ہے؟ کیوں یاد ہے؟ آپ کے موضوع کی آیت نہیں ہے، آپ کے موضوع کی آیت نہیں ہے۔ آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ جب آپ نماز صبح کے لیے مصلی پہ آئے تو اس آیت کو پڑھیں، جب نماز ظہرین میں مصلی پہ آئے تو اس آیت کو پڑھیں، جب نماز مغربین میں آئے تو اس آیت کو پڑھیں، جب جمعے کے لیے آئے تو اس آیت کو پڑھیں، جب نماز عیدین میں آئے، جب کسی کے نکاح میں جائیں تو اس آیت کو نہیں۔ آپ کو پھر بھی یاد ہے۔ کیوں یاد ہے؟ اس لیے کیونکہ جس اسلامک ماحول میں، جس شریعت کے دائرے میں ہم رہتے ہیں، اس نے ہمیں یہ تہذیب سکھائی ہے کہ جب کسی مرنے کی خبر، جب کسی کے انتقال کی خبر، جب کسی کی خبر غم ہمارے کانوں میں ٹکرائے تو سب سے پہلے جو کلمہ ہماری زبان پر جاری ہو وہ یہی ہونا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب کیا؟ جیسے ہی ہمیں خبر ملتی ہے کہ فلاں کے والد یا والدہ کا انتقال ہو گیا، ہم فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو بغل میں کھڑا ہوتا ہے، جسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ ٹیلی فون پہ بات کیا ہو رہی ہے، وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ کسی کی خبر غم آئی۔ یہ پڑھتے ہیں آپ؟ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے
اس سوال کا آپ جواب دیں تاکہ مجلس اگلے مرحلے میں داخل ہو۔ قرآن مجید میں 145 مقامات وہ ہیں، 145 مقامات وہ ہیں جہاں لفظ موت آیا ہے۔ 145 مقامات وہ ہیں جہاں لفظ موت آیا ہے، موت کا تذکرہ کیا گیا ہے، موت کے بارے میں بتایا گیا ہے، موت سے ڈرایا گیا ہے، موت کے ذریعے انسان کو سمجھایا گیا ہے۔ 145 مقامات، اس میں سے 2-3 آیتیں تو وہ ہیں جو آپ کو بھی یاد ہے۔ ابھی میں پڑھوں گا، آپ آگے آگے پڑھنے لگیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس، آپ کو یاد ہے؟ دوسری آیت پڑھو تم سورہ جمعہ کی، وہ بھی آپ جب سورہ جمعہ کی تلاوت کرتے ہوں گے روز جمعہ تو آپ کے اذان عالیہ میں ابھر کے آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ کو یاد ہے؟ سورہ ملک کی وہ بھی آیت مشہور زمانہ ہے، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اللہ موت و حیات کو پیدا کرتا ہے۔ ایسے بہت ساری آیتیں، تو 145 مقامات میں ہیں جہاں لفظ موت آیا۔ مگر کمال یہ ہے، کمال یہ ہے کہ شریعت نے آپ کو یہ حکم نہیں دیا کہ جب کسی کی خبر انتقال آئے تو تم چلا کے کہنا کل نفس ذائقۃ الموت، وہ آیت نہیں پڑھوے۔ اور قریب آ جاؤں، ہندی میں بات کروں تاکہ آپ سنیں۔ کمال یہ ہے اسلام کا کہ جب موت کی خبر آئی ہے تو وہ آیت نہیں پڑھوائی جا رہی ہے جس میں لفظ موت آیا ہے۔ بھائی پڑھوانا تو وہی چاہیے نا، موضوع موت ہے تو آیت بھی موت والی پڑھانا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں اللہ نے موت کی آیت اس لیے نہیں پڑھوائی کیونکہ اللہ انسان کو ڈرانا نہیں چاہتا ہے، اللہ انسان کو سمجھانا چاہتا ہے۔ ڈرانے والے اور ہیں، سمجھانے والے اور۔ اللہ ڈرانا نہیں چاہتا ہے، اللہ سمجھانا چاہتا ہے اس آیت کے ذریعے۔ اس آیت کے ذریعے کیا سمجھائے گا؟ کیسا آیت کا ترجمہ پڑھ لے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے۔ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں واپس بھی اللہ ہی کی جانب جانا ہے۔ پھر سن لیجیے، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمیں واپس اللہ ہی کی جانب جانا ہے۔ سچ بتائیے اگر آیت کا جملہ اتنا ہی ہو جاتا کہ ہمیں اللہ ہی کی جانب جانا ہے تو کافی تھا، مگر نہیں، پہلے ایک جملہ لگایا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں۔ اور قریب آ کے ترجمہ کروں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے اگر ہم اپنے الفاظ میں کریں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں واپس اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ آیت کیوں پڑھوائی گئی؟ یہ آیت اس لیے پڑھوائی گئی ہے کیونکہ یہ آیت تو ایک ہے مگر اس ایک آیت میں 2 سفر کا تذکرہ ہے۔ انسان کے آنے کا بھی تذکرہ ہے، انسان کے جانے کا بھی تذکرہ ہے۔ انسان کا آغاز بھی ہے، انسان کا انجام بھی ہے، انسان کی ابتدا بھی ہے، انسان کی انتہا بھی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو انسان اپنے آنے کو سمجھ گیا وہ اپنے جانے کو سمجھ جائے گا۔ اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں، مولا کہنا کہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 بار ٹکرائے۔ مطلب کیا؟ یعنی ایک انسان اگر ایک خطا 2 مرتبہ کر رہا ہے تو پھر اس سے بڑا بے وقوف نہیں ہے۔ بھئی ایک دفعہ پتھر سے ٹکرایا پھر ٹکرا رہا، 2 صورتیں، یا تو اس پتھر کو کنارے رکھ دو یا پھر یاد رکھو کہ اس راہ میں پتھر ہے۔ مثلا مثال دوں، میں وہاں سے یہاں تک آیا، مجھے پتا چلا کہ کتنی سختیاں ہیں، کتنی دشواریاں ہیں۔ اب اگر میں عقل مند ہوں تو واپسی کی نیت خود کر لوں کہ مجھے واپس بھی اسی راستے سے جانا ہے، کس کیفیت میں جانا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں پتھر سے 2 بار نہیں ٹکرانا ورنہ تم بے وقوف ہو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی جانب سے آئے ہو اور تمہیں واپس اللہ ہی کی جانب، میری طرح متوجہ رہیے گا، اللہ ہی کی جانب جانا ہے۔ اگر آپ عقل مند ہیں تو اپنے آنے سے اپنے جانے کا اندازہ لگا لیجیے۔ جیسے آئے ہیں ویسے ہی جائیں گے، جیسی ابتدا ہے ویسے ہی انتہا ہوگی، جیسا آغاز تھا ویسا ہی انجام ہوگا، جیسی شروعات تھی ویسا ہی اختتام ہوگا۔ اور نہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ آغاز آغاز ہے، انجام انجام ہے، اسٹارٹنگ اس کے ہاتھ میں تھی، اینڈ ہمارے ہاتھ میں۔ غلط، اللہ نے کہا ہے جیسی ابتدا تھی اگر ویسی ہی انتہا نہ بنا دوں تو خدا نہ کہنا، ورنہ یہ آیت پڑھانے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا مطلب کہ جیسی ابتدا ویسی انتہا؟ کہ ابتدا کیسی تھی؟ کہ جیسی انتہا، انتہا کیسی ہوگی؟ جیسی ابتدا۔ مطلب کیا؟ کہ جب تم اس کائنات میں آئے تھے
تو ہاتھ تھے، پاؤں تھے، زبان تھی، وجود تھا، سب کچھ تھا۔ جب جاؤ گے تو سب کچھ رہے گا، ہاتھ بھی رہیں گے، پاؤں بھی رہیں گے، زبان بھی رہے گی، آنکھیں بھی رہیں گی، مگر تمثیل کیا ہے؟ ایک جیسے کیسے؟ ایک جیسے ایسے کہ جب آئے تھے ہاتھ تھے مگر کچھ اٹھا نہیں پا رہے تھے، جب جاؤ گے تو ہاتھ ہوں گے، اٹھا نہیں پاؤ گے، جب آئے تھے تو پاؤں تھے، چل نہیں پا رہے تھے، جب جاؤ گے تو پاؤں ہوں گے، چل نہیں پاؤ گے، جب آئے تھے تو کان تھے، کوئی آواز سن نہیں پا رہے تھے، جب جاؤ گے تو کان ہوں گے، کوئی چیز سن نہیں پاؤ گے۔ اور کہتے سنو، جب آئے تھے سب کچھ تھا مگر اتنے مجبور تھے کہ اپنی جگہ خود نہیں بدل پا رہے تھے، جہاں لٹا دیا جاتا تھا وہاں لیٹ جاتے تھے، جیسے بٹھا دیا جاتا تھا ویسے بیٹھ جاتے تھے۔ حد تو یہ تھی کہ جب تم آئے تھے تو غسل مولود خود نہیں لے پائے، اپنا لباس خود نہیں پہن پائے، جب جاؤ گے تو اتنے محتاج ہو گے، نہ غسل لے پاؤ گے نہ کفن پہن پاؤ گے، آنے میں بھی دوسروں نے نہلایا، جانے میں بھی دوسرے نہلائیں گے، آنے میں بھی دوسروں نے اٹھایا، جانے میں بھی۔ مطلب کیا ہوا؟ جیسی ابتدا ویسی انتہا۔ اور قریب آ جائیے تاکہ میرا موضوع اور واضح ہو جائے۔ آیت کیوں پڑھوائی جا رہی ہے؟ اگر آپ عقل مند ہیں تو سوچ لیں جیسے آئے تھے ویسے ہی جانا ہے۔ اللہ اور کیا تمثیل ہے کہ اور آؤ قریب، اب بتائیں گے کہ کیا کریں۔ جب تم اس دنیا میں آئے سب کچھ تمہارے پاس تھا۔ یاد رکھیے گا اللہ نے جس دن ہمیں اس دنیا میں بھیجا اسی دن اپنی قدرت کا اعلان کر دیا اور ہم سب کی غربت کا اعلان کر دیا۔ اس نے پہلے ہی دن بتا دیا تھا کہ میں ہوں، تم ہو، میں جو چاہوں گا وہ کر دوں گا اور تم کچھ بھی نہ کر پاؤ گے۔ دلیل کیا؟ دلیل یہ کہ جب تم اس دنیا میں آئے تو تمہاری اتنی حیثیت اور اتنی بساط اور اتنی اوقات نہیں تھی کہ تم بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے کہ پروردگار تو مجھے بھیج تو رہا ہے، بس احسان یہ کر کہ مولوی کے گھر میں نہ بھیج، ڈاکٹر کے گھر میں بھیج دے، ڈاکٹر کے گھر میں نہ بھیج، منسٹر کے گھر میں بھیج دے، منسٹر کے گھر میں نہ بھیج، پروفیسر کے گھر میں بھیج دے، پروفیسر کے یہاں نہ بھیج، وائس چانسلر کے یہاں بھیج دے، وائس چانسلر کے یہاں نہ بھیج، سماج کے سب سے امیر آدمی کے گھر میں بھیج دے۔ تمہاری نہیں چلی۔ حد یہ تھی کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں تھی کہ تم یہ کہہ دیتے کہ پروردگار جب بھیج رہا ہے بہار میں تو بھیج رہا ہے، امریکہ میں بھیج دے، امریکہ میں نہ بھیج، لندن میں بھیج دے، وہاں نہیں بھیج سکتا، مکے میں بھیج دے، وہ بھی نہیں چلی۔ حد یہ تھی کہ تمہاری اتنی بھی نہیں چلی کہ یہ کہہ دیتے کہ سردی میں نہ بھیج، گرمی میں بھیج دے، گرمی میں نہ بھیج، سردی میں بھیج دے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس نے جس دن تمہیں اس دنیا میں بھیجا اسی دن اپنے اختیار کا اعلان کیا کہ ہم اتنے بڑے قادر مطلق ہیں کہ ہم نے تمہیں جب چاہا، جہاں چاہا، جس شہر میں چاہا، جس موسم میں چاہا، جس گھر میں چاہا بھیج دیا۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو مجھے احساس دلائیے گا کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے۔ سنیے، اللہ نے پہلے ہی دن تمہیں بھیجا، جس دن اسی دن بتایا کہ میں اتنا بڑا قادر مطلق ہوں کہ میں نے جب چاہا، جہاں چاہا، جس گھر میں چاہا، جس علاقے میں چاہا، جس شہر میں چاہا، جس موسم میں چاہا تمہیں بھیج دیا۔ اور سن، وہاں جا کے مجھے بھلا مت دینا، 50 60 70 سال کے بعد جب چاہوں گا، جیسے چاہوں گا، جس گھر سے چاہوں گا، جس وقت چاہوں گا، جس زمین سے چاہوں گا واپس بلا لوں گا۔ سلام اس نے جب چاہا آپ کو بھیجا، آپ آنے میں نہ رک پائے، وہ جب چاہے گا تمہیں بلا لے گا، تم جانے میں نہیں رک پاؤ گے۔ رک پاؤ گے؟ تمہاری چوائس نہیں ہے نہ۔ وہ اگر پٹنہ سے چاہے گا تو پٹنہ سے بلائے گا، وہ سڑک سے چاہے گا تو سڑک سے بلائے گا، وہ اسپتال سے چاہے، جہاں سے چاہے گا تمہیں بلائے گا، جہاں چاہے گا وہاں بھیج دے گا۔ کچھ دماغ کی روشنی جلی، کچھ لائٹ میں اضافہ ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟
اب تک کی مجلس کا نتیجہ یہ نکلا 2 جملوں میں کہ نہ ہماری آنے میں چلی ہے، پہنچ رہی بات آپ تک؟ اب تک کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا نہ ہماری آنے میں چلی ہے اور نہ ہماری جانے میں چلی ہے۔ اگر کسی کی چل رہی ہے تو مجھے بتا دے، آنے میں چلی، ذرا زور سے بولیے، آپ کی آنے میں چلی، جانے میں چلے گی، بس یہی سوچنے کا مقام ہے، کچھ اور نہیں سوچنا پوری زندگی۔ اگر زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو بس یہی سوچو، نہ آنے میں چلی نہ جانے میں چلی۔ تو پھر انسان کو سوچو نا کہ جب نہ آنے میں چل رہی ہے نہ جانے میں چل رہی ہے تو پھر حسد کیوں چل رہا ہے، بغض کیوں چل رہا ہے، اناد کیوں چل رہا ہے، دشمنیاں کیوں چل رہی ہیں، یہ غیبتوں کے دربار کیوں سجے ہیں، یہ حسد کی گرمیاں کیوں باقی ہیں؟ تمہاری نہ آنے میں چل رہی ہے نہ تمہاری جانے میں چل رہی ہے، تمہارے اختیار میں نہ آنا ہے نہ جانا ہے، بغض چل رہا ہے، حسد چل رہا ہے، اناد چل رہا ہے، ایک دوسرے سے پھوکے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مرے جا رہے ہیں، ایک دوسرے بھیا سنیے، دوسرے کی ترقی کو دیکھ کے جلنا کمال لیں گے، اس کی ترقی کو دیکھ کے اپنی ترقی کے لیے دعا کرنا کمال ہے۔ بڑا مال کما لیا، ہم نے یہ نہیں دیکھا دن ہے کہ رات، حرام ہے کہ حلال، سردی ہے کہ گرمی، ادھر سے آئے یہ بھی رکھو، ادھر سے آیا وہ بھی رکھو، ادھر سے آیا وہ بھی رکھو، سب کچھ جمع کر لیا، بڑی کوٹھی، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، بڑے احباب، بڑی پارٹیاں، سب کچھ ہے۔ آئے آئے کیا جملہ کہا ہے ڈاکٹر علی شریعتی کا جملہ، لکھ کے دروازوں پہ لگا لو تاکہ جب بھی کمانے کے لیے نکلو تو اس جملے پر نگاہ پڑے۔ ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ تم چاہے جتنی حرام کی دولت کما لو، حرام کی دولت قبر میں نہیں جائے گی۔ اگلا جملہ سنیے گا، چاہے تم جتنی حرام کی دولت کما لو، حرام کی دولت تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، مگر وہ گناہ جو حرام کی دولت کمانے کے لیے کیے ہیں وہ قبر میں بھی جائیں گے، صراط میں بھی جائیں گے، حشر میں بھی جائیں گے، نشر میں بھی جائیں گے۔ صلاۃ پڑھے گا آپ کمائیے، خوب کمائیے، نتیجہ کیا نکلے؟ صفر۔ وہ دولت تو وہاں نہیں گئی، اس دولت سے تو جنت نہیں خریدی گئی، اس دولت سے تو آپ نے حور و غلامان نہیں لیے، اس دولت سے تو آپ کا دربار نہیں سجا، مگر کیا ہوا؟ اس کا حساب آپ کو دینا، کس کا حق مار کے جمع کیے، کس کو اذیت دے کے جمع کیے، کتنوں کو تم نے اپنے مصیبتوں اور اپنے عذاب کا شکار بنایا، سب جواب ہے۔ تو پھر کیا کرنا؟ نہ تمہاری آنے میں چلی ہے نہ جانے میں چلی، کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بھائی۔ میں نے کہا پروردگار ان کو نہ آنے کا پتہ ہے نہ جانے کا، تو پھر پوچھ کیوں چل رہی ہے؟ میں نے ایک صاحب کو پڑھ کے پوچھا، جا رہا ہوں بھیا یہ تو بتاؤ نہ تمہاری آنے میں چلی نہ جانے میں، پھر یہ تکبر غرور گھمنڈ کیوں چل رہا ہے؟ اس نے کہا مولانا ادھر آئیے، کان میں سنی، ہمیں بھی پتہ ہے کہ نہ ہماری آنے میں چلی نہ جانے میں چلی، پھر یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ کہنے لگے پر 50 سال پوری چل رہی ہے، 50 سال پوری چل رہی ہے، ہماری کھولی کھل رہی ہے، ہماری باندھی بند رہی ہے، 50 سال ہمارے جسم میں طاقت ہے، ہم طاقتور ہیں، جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ یہ تو 50 سال کو قبول کر رہے ہیں، ان کا گھمنڈ، ان کی انانیت، ان کا تکبر اس لیے کیونکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے پاس 50 سال ہیں۔ اللہ نے کہا 50 سال ہی کی گارنٹی لے لیں، لے گارنٹی۔ تو میں نے ایک صاحب کو پوچھا حضور 50 سال کی گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا 50 مہینے؟ کہنے لگا نہیں۔ 50 ہفتے؟ کہنے لگا نہیں۔ 50 دن؟ کہنے لگا نہیں۔ 50 گھنٹے؟ کہنے لگا نہیں۔ 50 سانس؟ نہیں۔ 50 لحظے؟ اچھا آج ہی گارنٹی نہیں ہے، ماضی میں بھی گارنٹی نہیں تھی بھئی، ابھی 2020-21 میں ہی گارنٹی ختم ہوئی ہے، پہلے بھی ایسے ہی تھا۔ جب جناب امیر کو ظاہری حکومت ملی ہے، ظاہری خلافت ملی ہے جناب امیر کو، تو جناب امیر نے پائیتخت دارالحکومت کوفے کو بنایا، کوفے کو دارالحکومت بنا دیا جناب امیر نے۔
تشریف لائے جناب امیر کوفے میں. پہلی رات ہے جناب امیر کو کوفے میں, مولا کائنات کو پہلی رات ہے کوفے میں. پہلی رات بادشاہ کیا کرتا ہے؟ آرام کرتا ہے. جب کوئی الیکشن جیت جاتا ہے تو سکون سے سوتا ہے رات میں. کو حکومت ملی, آج پہلا دن تھا, دن گزرا, رات آ گئی, آدھی رات گزر گئی. جناب امیر اپنے بستر سے اٹھے, آدھی رات سے ہوا 2, 2:30, 3 بجے جناب امیر اپنے بستر سے اٹھے اور تشریف لائے دارالحکومت, جہاں سے حکومت کو چلایا جاتا تھا. پہلا دن, آدھی رات ہے, دنیا سوئی ہوئی, علی جاگ رہے. آنے کے بعد دروازہ بند تھا, جناب امیر کھڑے ہوئے اور آواز دی, فلاں فلاں فلاں. فلاں نے جواب نہیں دیا. ابھی بتائیے رات کے 2:30 بجے اگر ایک آدمی کھڑا ہو کے باہر کسی کو آواز دے رہا ہے کہ فلاں فلاں فلاں, تو کون ہوگا وہ؟ 2:30 بجے اسے آواز دی جاتی ہے جس کو یقین ہو کہ جاگ رہا ہے. 2:30 بجے کسے آواز دی جاتی ہے؟ جاگ رہا. اور 2:30 بجے جاگتا کون ہے؟ کہا جی چوکیدار. چوکیدار آواز چوکیدار کو دی جاتی ہے. 2:30 بجے چوکیدار جاگتا. علی دروازے میں کھڑے ہو کے چوکیدار کو آواز دے رہے, فلاں. جواب ہی نہیں دے رہا. کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ چوکیدار زور سے بولیے, چوکیدار. اب آپ جانتے ہیں آپ خاموش کیوں ہو گئے چوکیدار کے نام پہ؟ اس لیے کیونکہ آپ سے بہتر تجربہ کسی کو نہیں دے سکتا کہ اگر چوکیدار سوئے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے. ہمیں تو پتا ہے نا, اگر ملک کا چوکیدار سو جائے تو ملک برباد ہو جاتا ہے, صوبے کا چوکیدار سو جائے تو صوبہ برباد ہو جاتا ہے, شہر کا چوکیدار سو جائے تو شہر برباد ہو جاتا ہے, گاؤں کا چوکیدار سو جائے تو گاؤں برباد ہو جاتا ہے, محلے کا چوکیدار سو جائے تو محلہ برباد ہو جاتا ہے, گھر کا چوکیدار سو جائے تو گھر برباد ہو جاتا ہے, خاندان کا چوکیدار سو جائے تو خاندان برباد ہو جاتا ہے, اور اگر عقیدے کا چوکیدار سو جائے اگر ہم اپنے سوچنے کا طریقہ بدل دیں نا, ہماری دنیا آخرت سب سمجھ جائے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سوچنے کا طریقہ بھی نہیں ہے. ہم صبح کو اٹھتے ہیں, سب سے پہلے بلینکٹ ہٹاتے ہیں, لحاف ہٹاتے ہیں, چادر ہٹاتے ہیں, تکیا ہٹاتے ہیں. موبائل کہاں کیا؟ اٹھتے پورے خاندان کو لگاتے ہیں موبائل ڈھونڈو. 5 یا 6 انچ کا موبائل پورا گھر ڈھونڈ رہا ہے. اہلیہ, بیوی, بچے, رشتہ دار, عزیز, پاپا کا موبائل کہاں گیا, ابا کا موبائل کہاں گیا, بھائی جان کا موبائل کہاں گیا, فلاں فلاں. اور پھر آپ باہر سے ٹہل کے آتے, کیا وہ ملا؟ سب نے کہا نہیں ملا. تم بے وقوف ہو, تم سے ایک چھوٹا سا موبائل نہیں ڈھونڈا گیا. خدا کی قسم وہ بے وقوف نہیں ہے, بے وقوف ہم ہیں, اس لیے کہ ہم اسے بے وقوف مان رہے ہیں جس سے چھوٹا سا موبائل نہیں ڈھونڈا جا رہا ہے. ہم اسے بے وقوف نہیں مان رہے کہ جس نے کمرے کے اندر خدا کے وجود کو محسوس نہیں کیا, کائنات کے اندر خدا کے وجود کو محسوس نہیں کیا. ہم اگر خدا کے وجود کو محسوس کرتے تو سورج کو نکالتے دیکھتے تو کہتے کہ خدا ہے, ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے تو سمجھتے کہ خدا ہے, ہواؤں کو چلتا ہوا دیکھتے تو سمجھتے خدا ہے, سانس لیتے تو سمجھتے کہ خدا ہے. ہم نے پوری طاقت موبائل ڈھونڈنے پہ لگا دی, خدا کو ڈھونڈنے پر نہیں لگائی. بے وقوف وہ نہیں ہے جسے موبائل نہیں مل رہا ہے, بے وقوف وہ ہے جسے کمرے کے کونوں میں خدا نہیں ملتا. تو شہر کے حیات کے طریقے, تو اگر چوکیدار سو جائے تو انسان برباد ہوگا نا. چوکیدار سے ہمارا کیا لینا؟ ہماری کوٹھی تھوڑی ہے, ہمارا بنگلہ تھوڑی ہے, اور ہم اتنے پیسے والے تھوڑی ہے کہ چوکیدار رکھیں. خدا کی قسم, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے طے کیا کہ چوکیدار وہ رکھتا ہے کہ جو مالدار ہو. چوکیدار کس لیے رکھا جاتا ہے؟ تاکہ ملکیت کی حفاظت ہو. اللہ کی سب سے بڑی ملکیت انسان ہے, اس نے انسان کے لیے چوکیدار رکھا ہے. اللہ کی سب سے بڑی ملکیت انسان ہے, اس نے ہر انسان کے اندر ایک چوکیدار رکھا ہے. اور نا ہمارے اندر تو نہیں ہے, میں بتاؤں گا آپ کو چوکیدار. آپ ابھی کوئی غلط کام کیجیے جا کے, جیسے ہی آپ کو غلط کام کریں گے نا اندر سے آواز آئے گی یہ غلط کیا, بس یہی چوکیدار ہے. اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک چوکیدار.
جیسے غلط کام کرتے ہیں وہ آواز آتا ہے تم نے یہ غلط کیا، بس جب تک وہ آواز آ رہی ہے کہ تم نے غلط کیا، سمجھو ہدایت کے دروازے، جس دن وہ آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ ہمارا کام تمام ہو گیا، ہدایت کے دروازے ہم پر بند ہو چکے۔ بیوقوف وہ نہیں ہے کہ جو بستر پر کھوئے ہوئے موبائل پر نہیں کھولتا، بیوقوف وہ ہے جو اپنے وجود کے اندر خدا آگے بڑھ گیا۔ جناب امیر نے آواز دی، اس نے دروازہ نہیں کھولا، جناب امیر آگے بڑھے، دق الباب کیا، اس نے دروازہ کھولا، آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا چوکیدار، ملاب رات کے 2:30 بجے ہاں کام ہے، آہستہ سے کہوں گا، زور سے سن لیجیے۔ چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے۔ میری آواز پلر کے پیچھے نہیں جا رہی، کیمرے کے پیچھے نہیں جا رہی۔ مجلسوں میں بولا کریں، اس لیے کہ آج صحیح بات پہ آپ بولیں گے، محشر میں وہ آپ کی بات پہ بولیں گے۔ جو اہل بیت کے حق میں یہاں بولتا ہے، اہل بیت اس کے حق میں بات بولیں گے۔ اگر آپ کو سن رہے ہیں آپ کا ثبوت مجھے مجلس پڑھنے نہیں دے گا، تو جیسے آپ ہفتے میں 1 مجلس سنتے ہیں، میں ہفتے میں 5 مجلس سے پڑھتا ہوں، میرا کام ہی ہے روز آپ ہی جیسوں کو سنانا ہے۔ مگر سنیے گا کیا کہا، دق الباب کیا، اٹھا، چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا بھائی، چوکیدار پرانا ہے، علی نئے، آنکھیں ملتا ہوتا ہے۔ مولا ہمیں، مولا کیوں آئے رات کے 2:30 بجے، آپ کیوں آئے؟ فرمایا اس لیے کیونکہ زکوٰۃ آئی ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، شریعت میں 2-3 لفظ رکھے گئے ہیں جو لفظوں میں رہ گئے، زکوٰۃ، خمس، یہ باتوں تک رہ گیا، عمل کی دنیا میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ زکوٰۃ آئی ہے، ہاں مولا زکوٰۃ آئی ہے، بس وہ اتار کے گئے زکوٰۃ، وہ غلہ اتار کے گئے، ان کو اتروانے کے بعد ہی میں سویا۔ مولانا نے کہا میں اسی لیے آیا، چوکیدار پرانا تھا، علی نہیں تھا۔ کیوں آئے؟ کیونکہ زکوٰۃ آئی ہے نا۔ تو مولانا میں سمجھا نہیں، زکوٰۃ آئی ہے آپ بھی آگے کیوں؟ کہا اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ زکوٰۃ لوگوں میں تقسیم کروں۔ اس جملے کے بعد آپ خاموش نہیں رہے۔ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ زکوٰۃ مستحقین میں، غریبوں میں، فقراء میں، غرباء میں تقسیم کروں۔ چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے۔ جب علی نے کہا نا تقسیم کروں، تو اس چوکیدار نے حیرت بھری نگاہوں سے جناب امیر کا چہرہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا مولا کیا زکوٰۃ بھی بٹتی ہے؟ اگر آپ اس پہ بھی نہیں بولیں گے تو تم کس کو بولیں گے؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں، چوکیدار پرانا تھا، زکوٰۃ بانٹنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا مولا کیا زکوٰۃ بھی بٹتی ہے؟ 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 چوکیدار کا یہ کہنا کیا زکوٰۃ بھی بٹتی ہے، پرانی تمام شخصیات کا ایکس رے کر گیا اور بتا گیا کہ پرانے والوں میں اور علی میں فرق ہے۔ پرانے والے بٹورنے آئے تھے،
بندوں کے گھروں میں، تم محلوں میں آئے ہو، تم گلیوں میں آئے ہو، تم کوچوں میں آئے ہو، تم امت کے گھر میں آئے ہو، علی اللہ کے گھر میں آیا۔ تو بھیا کیسا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ بتائیے کہ ایک بچہ وکیل کے گھر میں پیدا ہو، ایک جج کے گھر میں پیدا ہو، دونوں برابر ہوں گے؟ بے وقوف ہوگا جو کہے گا کہ دونوں برابر ہیں، نہیں، کسی اعتبار سے برابر ہے، اس لیے کہ وکیل اپنے لیول کی تربیت دے گا، جج اپنے معیار کی تربیت دے گا۔ ایک بچہ کمپاؤنڈر کے یہاں پیدا ہو جائے اور ایک MBBS ڈاکٹر کے یہاں پیدا ہو جائے، برابر پیدا ہو گئے؟ دونوں میں فرق ہے، تربیت میں فرق ہوگا، شعور میں فرق ہوگا، شکل میں فرق ہوگا۔ جو جس کے گھر میں پیدا ہوگا ویسی ہی تو شکل ہوگی، جو ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوگا شکل ڈاکٹر جیسی ہوگی، جو پروفیسر کے گھر میں پیدا ہوگا شکل اپنے باپ جیسی ہوگی۔ تو جو جس کے گھر میں پیدا ہو اس کی شکل ویسی ہی ہوتی ہے۔ جب 15 رجب کی صبح مرسل اعظم علی کو لے کے اپنے ہاتھوں کو کعبے سے باہر نکلے، لوگوں نے پوچھا اے محمد یہ تو بتاؤ کہ بھائی کی شکل کس میں ہے؟ اب نبی چہرہ دیکھ رہے، کیا بتاؤ؟ پروردگار لوگ پوچھ رہے کیا بتاؤ؟ کہ کچھ نہ بتاؤ، کہو آگے اللہ ہے، تعلق اللہ ہے، لسان اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے۔ چہرہ وجہ اللہ ہے۔ وہ اٹھا، اس نے کہا زکات بٹے گی، کہا ابھی بٹے گی، ابھی 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 ابھی۔ اس نے کہا مولا ایک بات کہوں؟ علی نے کہا کہو۔ کہنے کا مولا سنیے، آپ نے اپنی نیند خراب کی، کوئی بات نہیں، آپ کا اپنے اختیار میں تھی، آپ نے میری بھی نیند خراب کر دی، نوکر ہوں، جب آپ آواز دیں گے اب آپ چاہتے ہیں کہ آدھے کوفے کی نیند خراب کرو، تو مولا نے کہا پھر کیا کریں؟ کہنے کہ ایک بات بتاؤں، علی کو بتا رہا ہے، علی کو ایڈوائس کسے دے رہا ہے بھائی، رائے کسے دے رہا ہے؟ اچھا چونکہ دنیا میں سب سے سستا کام، آسان فری کام ایڈوائس دینا ہے۔ جس آدمی نے زندگی میں ایک اینٹ نہ رکھی ہو اسے آپ ایک پلاٹ پہ لے جائیں گے، میں مکان بنا رہا ہوں، بتاؤ کیا؟ کہیں نہ گیا ہو، اسے اسکول یونیورسٹی کا منہ نہ دیکھا ہو، پھر اس کی رائے دیکھیے، ادھر رکھیے گا، دروازہ ادھر رکھیے گا، چھت اتنے فٹ پہ رکھیے گا، اور سنیے ادھر روشن دان ضرور ہونا چاہیے۔ پر جو انجینئر نے نقشہ بنایا اس میں تو ایسا ہے، چھوڑیے انجینئر، ہم جو کہہ رہے ہیں رائے ہوگی، اس کو اس سے کوئی رابطہ نہیں۔ کہیں جائیے آپ کو درد ہو رہا ہے کوئی 200 دوائیں آپ کو بتا دی جائیں، یہ کیجئے، یہ کیجئے، یہ کیجئے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، وید ہیں، حکیم، ہمارا تجربہ ہے، تو یہ تجربہ جو آپ لوگوں کے مکانوں پر، ان کی دکانوں پر، ان کے کاروباروں میں، ان کے جھگڑوں میں، ان کے مقدموں میں استعمال کریں، اسے کبھی کبھی اپنے وجود مقدس پر بھی کیجئے، اسے استعمال۔ اس نے رائے دے دی، مولا ایسا کیجئے، ایک رائے دوں؟ مولا نے کہا تو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہر آدمی کو اپنی بات رکھنے کا، کہنا مولا ایسا کیجئے، آپ جا کے سوچیں، رات ہو رہی ہے، آپ جا کے سوچیں، صبح میں آپ کو بھی اٹھا لوں گا، انہیں بھی اٹھا لوں گا، سکون سے زکات رکھ دیجیے۔ علی نے کہا واہ کیا رائے دی، یہ میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ ہاں میں جا کے سو رہا ہوں، تم صبح مجھے بھی اٹھانا، اسے بھی اٹھانا، مگر ایسا کر میرے جانے سے پہلے کاغذ اور قلم لیا، کاغذ اور قلم لیا۔ مجلس میں شیعوں میں پڑھ رہا ہوں، اگر کاغذ اور قلم کا لفظ دیا، کاغذ اور قلم لیا۔ چوکیدار تھا مگر شریف تھا، چوکیدار تھا مگر شریف تھا، جو امام کے مانگنے پر کاغذ اور قلم دے دیا۔ کچھ حدیث ایسے بھی تھے کہ نبی مانگتا رہا، انہوں نے کاغذ دیا قلم دیا، وہ کاغذ اور قلم لے کے آ گیا۔ مولانا کا اسپیلنگ، اس نے کہا مولا فہرست بھی صبح بنائیں گے۔ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ وہ سوچ رہا تھا کہ فہرست میں لکھوائیں گے فلاں کو دینا ہے، فلاں کو دینا ہے، فلاں۔ علی نے کہا نہیں، اس پہ فہرست نہیں، بس اس پہ اتنا لکھ دو کہ تم صبح تک زندہ رہو گے، اس پہ لکھو کہ تم صبح تک زندہ رہو گے۔ اس نے کہا لگا میں کیسے لکھوں صبح تک زندہ رہوں گا؟ مولا نے کہا
لکھ سکتا؟ لکھ. کہے گا میرا کیا پتا، آپ ادھر نکلے میں ادھر نکل جاؤں. نے کہا واہ، اپنی گارنٹی ہے نہیں اور پورے کوفے کی گارنٹی لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے صبح مجھے بھی اٹھائے گا، انہیں بھی اٹھائے گا. اگر ہمارے اور اس کے اٹھانے سے پہلے تجھے کسی نے اٹھا لیا اب اس کے بعد جو علی نے جملہ کہا، شیعت نہیں، عالم انسانیت کی پیشانی کا جھومر ہے وہ. اس سے بڑا جملہ کسی حکومت دان نے نہ علی سے پہلے کہا علی کے بعد کہا. علی نے اس نوکر کو، اس چوکیدار کو متوجہ کرنے کا، سن، اگر صبح ہونے سے پہلے ان میں سے ایک بھی مر گیا جس کا حق زکات میں ہے تو یاد رکھ تو زندہ رہ سکتا ہے، علی زندہ نہیں رہ سکتا. یہ ہے جب تو تک حق پہنچانا ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی کیوں نہیں؟ گارنٹی کیوں نہیں؟ گارنٹی اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو نہیں دی. نہیں جانتے معصوم کیا فرماتے ہیں؟ معصوم یہ فرماتے ہیں، پہلا جملہ یاد ہے، اللہ آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، اللہ آپ کو سمجھانا چاہتا. معصوم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک گھر میں ملک الموت 5 مرتبہ آتا ہے. ایک دن میں ایک گھر میں ملک الموت 5 مرتبہ آتا ہے. میرے گھر میں 5 مرتبہ آتا ہے، آپ کے گھر میں 5 مرتبہ آتا ہے، ہم سب کے گھروں میں 5 مرتبہ آتا ہے. اللہ نے ڈیوٹی لگائی، ہر گھر میں 5 مرتبہ آتا ہے. مگر احسان ہم نے یہ کیا کہ ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کس ٹائم آتا ہے، کس ٹائم آتا ہے. ورنہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کس ٹائم آئے گا تو وہ ہمارے گھر کا سب سے اچھا وقت ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 6:30 بجے آئے گا تو ہم 6 بجے سے مسلمانوں پہ بیٹھے ہوئے. دن میں 1:30 بجے آئے گا تو 12:30 بجے بیٹھ گئے وضو کر کے. پتہ ہوتا ہے مگر اللہ نے نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ وہ آپ سے جو کچھ کرانا چاہتا ہے وہ خوف میں نہیں کرانا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ اگر ایک سجدہ بھی ہو تو خلوص کی بنیاد پر ہو، خوف کی بنیاد پر نہ. خوف نہیں چاہتا، ڈر نہیں چاہتا، وہ بھے نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ اگر اسے مانو تو محبت کی بنیاد پر. بس دنیا میں اور علی میں فرق ہے کہ دنیا نے اسے یا خوف کی بنیاد پر مانا یا شوق کی بنیاد پر. مگر جب علی سے پوچھا گیا تو علی نے پیشانی آسمان کی طرف اٹھا کے کہا، اے میرے پروردگار، میں نہ تجھے سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے تیری جنت کا شوق ہے، نہ تجھے سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ تیرے جہنم کا خوف ہے، بلکہ تجھے سجدہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تو سجدے کے لائق ہے. کہاں لے جائیں گے جملے؟ ارے ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، علی کو تو سنو، علی کو تو سمجھو. علی سے بڑی پرسنالٹی کائنات میں نہیں آئی ہے. علی کے وجود کے سامنے اگر بس کسی کا وجود بڑا نظر آتا ہے تو ایک ذات ہے، وہ ہے محمد کی ذات. محمد کی ذات کے علاوہ علی کے سامنے کسی کا قد اونچا نظر نہیں آتا. اور یہ بھی احسان ابو طالب کا ہے، یہ بھی احسان ابو طالب کا ہے کہ ابو طالب نے زندگی میں 2 بچوں کی پرورش کی. ایک کو پالا تو محمد مصطفیٰ بنا دیا، دوسرے کو پالا تو علی مرتضیٰ بنا دیا. تربیت ہے ابو طالب کا. وہ اونچا نظر ہی نہیں آتا، سب کے قد پستہ نظر آتے، سب کے قد بونے نظر آتے، سب علی کے سامنے پستہ قد نظر آتے ہیں، سب کے سر جھکے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ نے سب کچھ کیا. بس ایک مشکل کیا ہو گئی؟ اللہ پوچھا گیا انسان کی تعریف کیا ہے؟ کیا تعریف ہوتا ہے؟ کان والا، آنکھوں والا، زبان والا، دانت والا، ناک والا. یا اگر آپ جا کے کتابوں میں دیکھیں گے تو انسان تو ہم اپنے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ میں انسان، آپ نے کہا میں انسان، ہم دونوں آپس میں انسان انسان کھیل رہے ہیں. کتابوں میں جائیں گے تو آپ کی تعریف بھی جانتے ہیں کیا لکھا ہے؟ تعجب کرے گا، حیوان ناطق، بولتا ہوا حیوان، بولتا ہوا درندہ، بولتا ہوا جانور، یہ ہماری تعریف ہے.
اڑتا ہوا جانور، یہ ہماری تعریف. پھر تعریف کیا ہے بھائی؟ ہمارا کرم یہ ہے، ہمارا شرف یہ ہے، ہماری منزلت یہ ہے، ہمارا وقار یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے اونچا کسی کو نہیں بنایا. اس کائنات میں انسان سے زیادہ اونچا کسی کو نہیں بنایا. اونچا کیسے بنایا؟ جب اسے بنایا تو اس کے سر پہ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج رکھ دیا. اس کے قدموں میں اشرف المخلوقات کی نالین بنا، اس کی کمر میں احسن تقویم کا پٹکا باندھ دیا تاکہ اس کے قامت کے برابر کوئی نظر ہی نہ آئے. میں نے ایک صاحب سے کہا تم سے اونچا تو کوئی ہے ہی نہیں. چلے کیوں؟ میں نے کہا تمہارے سر پہ اشرف کا تاج ہے. کہ لگا کہاں ہے؟ کیونکہ اگر تاج نہیں مل جاتا تو تاج لے جا کے بھیج دیتی. اور پھر شعر پڑھتا کہ ہماری سر کی پھٹی ٹوپیوں پر طرز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. تو یہ حالات ہیں. اشرف المخلوقات کی نالین ہے ہی نہیں، احسن تقویم کا پٹکا ہے ہی نہیں. پھر کیا بھائی؟ قرآن میں تو اللہ نے سب کچھ کہا ہے. آپ کو اشرف بھی کہا ہے، اعلیٰ بھی کہا ہے، احسن بھی کہا ہے. آپ کے لیے لقد کرمنا بنی آدم کا نعرہ بھی لگایا ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے اونچے. میں نے کہا پھر ہم اونچے نہیں. اونچے تو اور بہت سارے ہیں دنیا میں. میں نے کیسے؟ پہلے سنیے، آپ اس دیوار پر ہاتھ ماریے، اتنا ماری. میں نے مارا، لیکن دیوار پہ اثر پڑا. میں نے کہا نہیں، مگر ہاتھ پہ. میں نے کہا بہت پڑا. کہنے کہ بس یہی فرق ہے. ابھی میں ہاتھی لا رہا ہوں اور ہاتھی سے ٹکر لگا رہا ہوں، پھر دیوار پہ اثر پڑے گا یا ہاتھی پہ؟ بولیے. دیوار پہ. تو بھیا دیوار پہ پڑ رہا ہے اثر ہاتھی کی وجہ سے. اشرف المخلوقات ہم ہیں. اشرف ہم ہیں. اشرف ہم ہیں. طاقت ہم سے زیادہ ہاتھی میں ہے. اشرف ہمیں بنا دیا. تیز رفتار ہم زیادہ ہیں یا گھوڑا؟ دوڑیے 1 کلومیٹر آپ دوڑیے اور 1 کلومیٹر گھوڑا دوڑے گا. رفتار کس کی زیادہ ہوگی؟ اشرف ہمیں بنا دیا. دوڑنے میں ہم زیادہ ہیں. ہیبت میں ہم زیادہ ہیں. لوگ ہم سے زیادہ ڈرتے ہیں شیر سے. ہم جیسے 1000 ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. مگر اگر گلی کے باہر پتہ چل جائے کہ شیر ہے تو شاید ایک بھی آنا نظر نہ آئے، سب چلے جائیں. تو اس کی ہیبت ہے. مگر اشرف ہمیں بنایا. اچھا زہریلے ہم زیادہ ہیں یا سانپ؟ اور یہ تلخ جملہ ہے. زہریلے ہم زیادہ ہیں یا سانپ؟ لیکن سانپ اشرف ہمیں بنایا. تو بھائی کس بات پہ ہمیں اس پر بنا دیا؟ کون سا ہمارے اندر سرقاب کے پر ہے؟ طاقت میں ہاتھی زیادہ ہے، رفتار میں گھوڑا زیادہ ہے، ہیبت میں شیر زیادہ ہے، زہر میں سانپ زیادہ ہے. اشرف ہمیں بنا رکھا. ہم ویسے نہیں. سنیے، ہاتھی طاقت میں زیادہ ہے، مگر اگر انسان اپنی عقل کا استعمال کر لے تو اسے اسٹول پہ بٹھا دیتا ہے. آپ نے ہاتھی کو اسٹول پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے؟ پھر ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں ہی بتا رہا ہوں؟ دیکھا ہے تو پھر بولیے کہ ہاں. آپ کی سب سے بڑی پرابلم یہ کہ آپ نے نیچے بیٹھ کے چپ رہنا شروع کر دیا. صحیح پڑھے تو آپ چپ، غلط پڑھے تو آپ چپ. بھیا صحیح پڑھے تو کہو ہاں، غلط پڑھے تو کہو نہ. اور اگر غلط پڑھے تو کہو نیچے اتر. اس لیے کہ یہ نمبر میرے باپ کا نہیں ہے، حسین کے نانا کا نمبر ہے. حسین کے نانا کا نمبر، کسی کے باپ کا نمبر تو نہیں. اگر انسان ہاتھی کو طاقتور سمجھ رہا ہے تو طاقتور نہیں. اللہ نے تمہاری عقل میں اتنی طاقت دی ہے کہ اگر تم اس کا استعمال کر لو ہاتھی اسٹول پہ بیٹھتا ہے. گھوڑا تیز رفتار ہے، مگر اگر انسان عقل کا استعمال کر کے ایک لگام پیدا کر دے، ایک لگام، جہاں گھوڑے کے منہ میں لگام ڈلی تو ایسا ہی ہو، ہٹی ہو، ضدی ہو، خطرناک ہو، خوخار ہو، کاٹنے والا ہو، لاتیں مارنے والا ہو. جیسے ہی لگام کھینچی سینٹر میں لگام کا بڑا کام ہے. اب میں جملہ کہوں گا آپ سمجھیں گے میں نے لگام کا تذکرہ کیوں کیا. مولا نے فرمایا کہ دین تمہارے منہ میں لگام کی طرح ہے. دین تمہارے لیے لگام کی طرح ہے. یہ نہ تمہیں اچھلنے دے گا، نہ بکھرنے دے گا، نہ کاٹنے دے گا، نہ ہانپنے دے گا، نہ بھاگنے دے گا. مگر شرط ہے کہ تمہارے منہ میں ہو. اگر دین کی لگام تمہارے منہ میں ہے تمہارا کچھ جواب. شیر درندگی میں زیادہ ہے
مگر اگر انسان عقل کا استعمال کر لے تو نتیجہ جانتے کیا؟ اسے آگ کے دائرے سے، جیسا کہ دائرہ ہے لائٹ کا، کبھی ادھر نکالتا ہے کبھی ادھر نکالتا ہے۔ سانپ زہر میں زیادہ ہے مگر ہم سے، اس لیے کہ اگر ہم عقل کا استعمال کر لیں تو سانپ کو تو ڈسنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم تو سانپ ڈسے گا تو ہم مریں گے نا، ہماری تو مسکراہٹ شخصیتوں کو ختم کر دیتی ہے، ہمارے اشارے اور ہمارے تنائیں انسان کی شخصیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ 5 آدمی بیٹھے ہو اور 2 آدمی سے دیکھ کے ہنسنے لگے، خدا کی قسم ایسا سے کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ ہنس کیوں رہے؟ میری بات صحیح کرے گا، بے وجہ ہنس رہے ہیں، تو بتائیے اتنا تو اس کے ڈسنے میں اثر نہیں ہے جتنا آپ کے ہنسنے میں ہے۔ اپنی ہنسی کا بھی استعمال صحیح کرنا، اس لیے سانپ کا ڈسنا اور ہے اور آپ کا ہنسنا، سانپ کے ڈسنے سے خطرناک تمہارا ہنسنا ہے۔ اس ہنسی کا بھی صحیح استعمال، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ہنسی کسی معصوم کی شخصیت کو پامانا، تمہاری ہنسی کسی غریب کی غربت میں اضافہ کرے، تمہاری ہنسی کسی شریف کی شرافت کو نشان کرے۔ اپنی ہنسی کا سبب کسی غریب کے دروازے پہ جا کے اس کے پھٹے ہوئے پردے کو دیکھ کے نہ ہنسنا، کسی کے کوہنا لباس کو دیکھ کے نہ ہنسنا، ورنہ تمہاری ہنسی سانپ کے ڈسنے سے قتل ہے، اس کی بھی حفاظت کرے۔ تو سب کچھ تو ہمیں دے دیا، طاقت ہمیں دے دیا، عقل ہمیں دے دیا، شعور ہمیں دے دیا، ایک کام نہیں کیا بس۔ کیا نہیں کیا؟ جب اسے بھیجا اسے یہ نہیں بتایا کہ تجھے واپس کب آنا ہے، بس سب کچھ دے دیا تمہیں، ایک چیز نہیں بتائی کہ تمہیں واپس، بس یہی تو ایک چیز ہے۔ تو گردن مروڑے ہوئے، جہاں تھوڑا سا ہلتے ہیں 2-4 دن درد ہوا، کیا ہو گیا بھائی؟ چیک کراؤ، کیا پرابلم ہے؟ چیک اپ پہ چیک اپ ہو رہا ہے، جب تک چیک اپ نہیں ہو رہا دعائیں ہو رہے ہیں، رپورٹ صحیح آئے، رپورٹ صحیح آئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، واپس جانے کے لیے تیار ہیں، واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ جس انسان کو بھی اس دنیا میں بھیجتا ایک ایوریج رکھ دیتا کہ جو بھی دنیا میں گیا 100 سال سے پہلے نہیں مرے گا۔ ہو سکتا تھا ایسا؟ ہو سکتا تھا، مگر نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ پروردگار 100 سال رکھ دیتا کم سے کم، جو آیا ہے 100 سال جیے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ آگے کی زندگی کیسے گزرے گی؟ آگے کی ایسے گزرے گی جو اچھے عمل کرے گا صحت مند رہے گا، جو گناہ کرے گا وہ بیمار رہے گا۔ گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ بیماریاں ہیں۔ یہ بیماریاں جو آتی ہیں گناہوں کو ختم کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ نے کہا سنو میں انسان نہیں ہوں، خدا ہوں۔ یہ کسی گاڑی کی کمپنی نہیں ہے کہ ڈیزل کی 10 سال چلے گی، پیٹرول کی 15 سال۔ یہ انسان ہے، اس کا ایک ایوریج نہیں رہے گا۔ کا پھر الگ الگ رکھ دے تو کیا کروں؟ جب بھی انسان کو پیدا کر ہاتھ پہ لکھ دے 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ ہم تو ٹیٹو آج بنا رہے ہیں، جو ٹیٹو بنائے گا لا فتح الا علی، ایسا نہ ہو کہ اسی پہ آ کے لا فتح چلے۔ لکھتے نہیں، میں نے خود کہا یہاں لکھا لا فتح الا علی۔ میں نے کہا بھئی یہ میرے پاپا روز آ کے چومتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھے، چومتا رہے پاپا بھی اور تو بھی خوش ہوتا رہے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے ہم حال کر جائے کہ جب وہ لا فتح والا پردے سے آئے تو آپ لاپتہ ہو جائیں۔ یہاں ٹیٹو بنوائے ہو یوسف حسین، تم بتاؤ گے حسین کون؟ زمین بتا رہی ہے حسین، آسمان بتا رہا ہے، نبی بتا رہا ہے حسین، بتاؤ گے حسین کون؟ تم نہیں بتا سکتے۔ پھر ٹیٹو تم کیا بناؤ گے؟ اللہ نے بنائے ٹیٹو تو، یہ تو نبی کا احسان سمجھو کہ نبی کی وجہ سے ٹیٹو ختم ہو گئے، ورنہ ہر آدمی کی پیشانی پہ ایک ٹیٹو بنا ہوا ہوتا۔ جانتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کی امت پر ایک احسان یہ کیا کہ نبی سے پہلے نبیوں کی امتیں جب کوئی گناہ کرتی تھی تو ان کی پیشانی پہ لکھا جاتا تھا کس نے یہ کیا۔ سامنے والا دیکھتے ہو چور، جھوٹے، احمد، پاگل، گناہگار، تجھے کیسے پتا؟ یہ پیشانی پہ لکھا ہے۔ اگر وہ ٹیٹو ہوتا تو کیا ہوتا؟
پتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ماسک یہاں نہیں یہاں ہوتے. اللہ نے وہ ٹیٹو نہیں دیا آپ کو, وہ ٹیٹو ہٹا دیا. یہ احسان ہے, تم تو آپ ٹیٹو بنا رہے ہو, آج بنا رہے ہو. یہاں ہوتا لکھا ہوا 70 سال 80 سال 90 سال جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کی عمر یہاں لکھی ہوتی. نتیجہ کیا نکلتا جانتے ہیں؟ خدا کی قسم اگر ایسا ہوتا تو جب تمہارے یا میرے گھر میں کوئی بچہ جنم لیتا پیدا ہوتا تو ہم شکل بعد میں دیکھتے, ہاتھ پہلے دیکھتے. ہوتا کہ نہیں؟ پہلے ہاتھ دیکھتے, شکل چھوڑ کیسی ہے, گورا ہے, کالا ہے, نیلا پیلا, چھوڑو دیکھو ٹائم کتنا ہے, 50 سال. تو پھر کیا ہوتا؟ ایک فائدہ یہ ہوتا کہ ہر کام ٹائم پہ ہوتا. بھائی 50 سال اس کے پاس ٹائم ہے, سب کچھ 50 سال میں نمٹا دینا. مطلب کیا؟ اس کی شادی 20 سال کی عمر میں کرو تاکہ جب یہ مرے گا تو بچے 30 سال کے ہوں گے, فرق نہیں پڑے گا. اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جس عمر میں فرشتے آتے ہیں اس میں ہمارے رشتے جاتے ہیں. جس عمر میں فرشتے آتے ہیں اس عمر میں ہمارے رشتے جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شادی کے 5 سال کے بعد پاپا فریم میں نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ عمر کا ایوریج گھٹ رہا ہے. 100 سال نہیں رہا, 80 سال نہیں رہا, اب 50 سے 55 60 بس. کوئی کھینچ لے تو شکر ہے پروردگار کا. ہر آدمی بیمار ہے مگر ہمارے یہاں شادی کا ایوریج وہی ہے. یاد رکھیے گا, میں جملہ کہہ رہا ہوں حضرت آیت اللہ بشیر نجفی کا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے سماج کو پاک کرنا چاہتے ہیں, اپنے معاشرے کو پاک کرنا چاہتے ہیں, شادیوں میں جلدی کریں, شادیوں میں تاخیر نہ کریں. آقا سے پوچھا گیا شادیوں میں کتنی جلدی کریں؟ عجیب جملہ فرمایا, افتخار کرتا ہوں میں اپنے مراجع پہ جنہوں نے ایسے جملے کہے کہ اتنی جلدی کرو جتنی آذان کے بعد اقامت کے لیے کرتے ہیں. شادیوں میں کتنی جلدی کرنا, جملے کی محسوس کریں گہرائی اور گہرائی. جتنی شادی میں کتنی جلدی کرنا ہے جتنی آذان کے بعد اقامت ہوتی ہے. جب تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا بیٹا بیٹی یا کوئی بچہ گھر میں بالغ ہو گیا, شادی میں جلدی کرو, جلدی کرو تاکہ وہ اپنے گھر چلا جائے, گناہ نہ کرے. بالغ ہونے کے بعد اگر بیٹا یا بیٹی کو گناہ کرتا ہے, ملبس کون ہوتا ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں انہیں ملے گا گناہ, آپ کو ملے گا. اور یاد رکھیے گا پہلے انسان گناہ کرنے کے لیے گھر کے باہر جاتا تھا, اب گناہ چل کے جیوں کے ذریعے گھر میں آ گئے. اپنے معاشرے کو پاک کریں, اپنے سماج میں. آیت اللہ کا جملہ سنا, خدا کی قسم شکر ادا کیا کرو کہ ہمیں ایسے مراجع ملے ہیں, ایسے خدمت گزار والے دین ملے ہیں, جیسے علماء ہمیں ملے کسی کو نہیں ملے. ابھی میں جملہ کروں لیکن ہمارے مرجع کے جملے کا اثر. آیت اللہ خامنہی کا بہت پرانا جملہ ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے. آیت اللہ خامنہی نے کہا تھا کہ دشمن ہمارے شہداء کے خون سے اتنا نہیں گھبراتا جتنا ہماری عورت کے حجاب سے گھبراتا ہے. اللہ خامنہی کا جملہ کتنا وزنی ہے کہ دشمن ہمارے شہداء کے خون سے نہیں گھبرا رہا ہے, ہماری عورت کے حجاب سے گھبرا رہا ہے. جملہ جب تھا سمجھ میں اب آیا ہے. کیا کیا اس لڑکی نے؟ خالی چادر پہن کے, برقع پہن کے, نعرہ تکبیر لگا کے دنیا کو بتایا کہ میں نے چادر سر پہ ڈالی ہے, یہ چادر میری سر پہ پڑی ہے, عقل پہ نہیں پڑی. میرے سر پہ آیا ہے, میری عقل پہ نہیں آیا. عقل پہ تو پردہ ان کے پڑا ہے جو گناہوں میں ملوث ہے, عقل پہ تو پردہ ان کی پڑا ہے جو گناہ کر رہے ہیں, عقل پہ تو پردہ ان کی پڑا ہے جو بے ردا ہو کے باہر آ رہے ہیں. اب ایک طاقت ہے, ایک جملے نے پوری دنیا کو ہلا دیا. اب ہر آدمی وہی لگا رہا ہے. کیوں لگا رہے ہو بھائی؟ کیوں؟ جملہ پرانا تھا سمجھ میں اب آیا, جملہ پرانا تھا سمجھ میں اب آیا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں جملہ پرانا تھا سمجھ میں اب آیا ہے. میں یہی تو کہتا ہوں جب غلام کے جملے اب سمجھ میں آ رہے ہیں, اور جو اماموں نے کہا ہے, کتنا بہتر ہوتا کہ اگر ہاتھ پہ لکھا ہوتا اتنے دن میں مرے گا, سب کچھ ٹائم پہ ہوتا. مطلب مجھے پتا ہوتا کہ مجھے پرسوں تک جینا ہے, میں پرسوں سے پہلے کے وعدے لیتا, وہاں تک ڈائری لکھتا. اب اپریل تک کے وعدے پتہ ہی نہیں ہے کہ مارچ میں نصیب ہو کے نہ ہو, کب مر جائے, کہاں مر جائے, راستے میں مر جائے, کہاں مر جائے, کچھ نہیں پتا.
وعدے لکھے جا رہے ہیں، یہ ہفتہ، یہ اتوار، یہ پیر، لو جی بک، یہ نہیں پتا کہ وہاں کی بکنگ کب کی. کیوں آخر ایسا جانتے ہیں؟ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے پوچھیں ہمارا ٹائم کیوں معین نہیں کیا. مگر ایک نبی تھا جس کا لقب ہی کلیم اللہ تھا. طور پہ گئے جناب موسیٰ، وہ سوال ہے ایک ہے، وہ سوال جو ہم سب کے دماغوں میں کہ کیا پروردگار تم نے انسان کو اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا، عظیم بنایا، اس کی موت کا وقت کیوں نہیں معین کیا؟ کتنا اچھا ہوتا کہ ہر آدمی کو پتا ہوتا کب مرنا ہے. موسیٰ جب تم اوپر آ رہے تھے طور پہ تو قوم کیا کر رہی تھی تمہاری؟ وہ تو کسان ہے، کاشتکار ہے، کھیتی کرنے جا رہے تھے. اللہ نے کہا تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم بھی جا کے کسانوں کے ساتھ کھیتی کرو. اس کا مطلب یہ کسان آندولن آج کا نہیں ہے، کسان آندولن پرانا ہے. اور اس کسان آندولن سے بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آئی ہیں. جناب موسیٰ طور سے آ گئے، کیا کرو؟ کھیتی کرو، گیہوں بو. ٹھیک ہے پروردگار، زمین تیار کی گئی، اسے آراستہ کیا گیا تھا. کیا کروں؟ ایسے گیہوں کا دانہ ڈال دو. جناب موسیٰ نے گیہوں کا دانہ ڈال دیا. اب کیا کروں گا؟ جا کے دیکھو. جناب موسیٰ گئے دیکھنے کے لیے، ہریالی نکلی. پروردگار ہریالی نکلی. اب دیکھتے رہو. اب تھوڑی بڑھی اور بڑھی اور بڑھی، اپنے معیار تک پہنچ گئی. اب بالیوں کا انتظار کرو. پروردگار بالیاں بھی آ گئی. بالیوں میں دانے کا انتظار کرو. دانا بھی پڑ گیا. دانے کے پھولنے کا انتظار کرو. دانا پھول بھی گیا. پیلے پن کا انتظار کرو. پیلا پن آ گیا. پکنے کا انتظار کرو. پک گیا. دانا ڈالا، کھیت پک کے تیار ہو گیا. ٹائم لگا، بہت ٹائم لگا. اسے پتا ہے کہ جس نے بولا. اب جب کھیت تیار ہو گیا تو جناب موسیٰ انتظار کر رہے ہیں. حکم خدا ہوگا تو کاٹوں گا. 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتے ادھر سے نہ ہوں، نہ ہاں، نہ ایکشن، نہ ریئیکشن، نہ سوال، نہ جواب، کچھ نہیں. سناٹا خاموش. جناب موسیٰ روز کے دیکھتے انتظار کر رہے ہیں. سوال کیا تھا؟ موت کا وقت کیوں ہونے نہیں. اب جب جناب موسیٰ سے برداشت نہ ہوا تو گھر گئے اور درانتی اٹھائی. درانتی سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں درانتی؟ درانتی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں، خسوا. درانتی ہماری زبان میں کہتے ہیں. خسوا اٹھایا، خسوا، اور سارا کھیت کاٹ ڈالا. جیسے ہی کھیت کٹا، وہ جو 3 ہفتے سے چھوٹا، وہ بولا موسیٰ یہ کیا کر ڈالا؟ پروردگار سارا کھیت کاٹ دیا. کیوں کاٹ دیا؟ کاٹ دیا. اب گویا کس کے حکم سے تھا؟ آپ کے. تو کاٹا میرے حکم سے کیوں نہیں؟ میں انتظار کرتا. پروردگار 3 ہفتے کر رہا تھا. 3 ہفتے انتظار کیا. آواز آئی تو پھر پریشانی کیا تھی؟ 2-3 ہفتے اور کر لیتا. اب ٹائم نہیں تھا. کیوں؟ کہ اگر اب اس سے زیادہ یہ فصل کھیت میں رکھی جاتی تو نہ یہ ہمارے کام کی رہتی. کسی اور کے کام کی رہتی. آواز آئی موسیٰ تمہیں کس نے بتایا کہ فصل کو کب تک کھیت میں رکھنا ہے، کب گوڈاؤن میں پہنچانا ہے؟ آواز دی پروردگار. اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے؟ یہ تو ہر کسان جانتا ہے کہ فصل کو کب تک کھیت میں رکھنا ہے، کب اسے گوڈاؤن میں پہنچا دینا ہے. آواز آئی موسیٰ یاد رکھ، جیسے کسان یہ جانتا ہے فصل کب تک کھیت میں رکھنا ہے، کب گوڈاؤن میں پہنچا دینا ہے، خدا یہ جانتا ہے انسان کو کب تک گھر میں رکھنا ہے، کب تک اس کو پہنچا دینا ہے. اس کا مطلب یہ جو گیا پیک سے گیا. کسان فصل کب کاٹتا ہے؟ بولیے. اب میں کہوں گا نہیں کہ آپ آگے آ جائیے، چاہے آپ ایک دوسری گود میں بیٹھ جائیں. جب آپ نے پہلے نہیں سنی میری بات، میں نے کہا آگے آئیے، آگے آئیے. آپ وہیں بیٹھے رہے. آپ سوچ رہے ہیں مولوی کا فائدہ ہے. مولوی کیوں کہتا ہے کہ دیوار سے لگ کے نہ بیٹھے؟ اس لیے تاکہ آپ کو عادت ہو جائے کہ آپ دیوار کا سہارا نہ لیں، امام کا سہارا لیں. دیوار کا کچھ نہیں پتا کب دھوکہ دے جائے.
مگر امام کا سہارا نہیں بھیا، امام کے سامنے تو بڑی بڑی دیواریں نہیں ہوتی. اما جب امام کو دیکھ کے کعبے کی دیوار پھٹ گئی، اب سنیے آپ اس کا مطلب کیا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ کسان کو پتا ہے فصل کب تک کھیت میں رکھنا ہے، کب گودام میں پہنچا دینا. اللہ کو پتا ہے کہ انسان کو کب تک گھر میں رکھنا ہے، کب کب اس کا پہنچا دینا. بس ایک سوال پوچھ رہا ہوں، چاہے 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گیا، اب ایک سوال پوچھ رہا ہوں، جلدی سے جواب دے. کسان فصل کب پہنچاتا ہے کھیت میں؟ کچی ہوتی پک جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب انسان کو پتا ہے کہ فصل پکنے پہ لے جانا ہے، اللہ کو نہیں پتا کہ انسان پکنے پہ لے جانا ہے. انسان جب بھی دنیا سے جاتا ہے اپنے کمال سے جاتا ہے، اس کی تحقیق ہوتا ہے. اللہ انسان کو جب بلاتا ہے جب وہ محبتوں کا مرکز بن جاتا ہے، جب اس سے امیدیں وابستہ ہو جاتا ہے، جب وہ سماج سے جڑنے لگتا ہے، جب وہ خاندان میں پیوست ہونے لگتا ہے، جب وہ بھائی کے قریب آ جاتا ہے، تب وہ جاتا ہے. جاتا ہے کہ نہیں بھائی؟ جاتا ہے کہ نہیں؟ تبھی تو درد ہوتا ہے. درد ہو رہا ہے تو زندہ ہو، درد نہیں ہو رہا ہے تو مردہ ہو. درد ہو رہا ہے تو زندہ ہو، درد نہیں ہو رہا ہے. اب آپ کہیں گے مولانا یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، درد نہیں ہو رہا ہمارے تو درد نہیں ہوتا، آپ کے درد ہو رہا. یہ والا درد نہیں، وہ درد بتاؤں گا. ڈاکٹر کے جائیے، جس حصے میں انجیکشن کی سوئی کا اثر ہو وہ زندہ مانا جاتا ہے. ڈاکٹر دیکھے دیکھتا ہے آپ لوگ زندہ ہے، اور اثر نہ ہو لوگ کہتے ہیں مر گیا. پہنچے بس یہی زندگی ہے. اگر ہاتھ میں درد کا احساس ہے خون کی تو ہاتھ زندہ ہے، پاؤں میں اثر ہے تو پاؤں زندہ ہے، سینے میں اثر ہے تو سینہ زندہ ہے. جہاں درد کا احساس ہونا بند ہو جائے وہ مردہ ہے. اگر تمہارے اندر بھائی کے درد کا احساس ہے تو بھائی کا حصہ ہے، باپ کے درد کا احساس ہے تو باپ کا حصہ ہے، رشتہ داروں کے درد کا احساس ہے تو رشتہ داروں کا حصہ زندہ ہے، خاندان کے درد کا احساس ہے خاندان کا حصہ زندہ ہے. ورنہ یاد رکھنا اگر بھائی کا درد تمہیں محسوس نہ ہو تو سمجھ لو کہ بھائی کا حصہ مر رہا. خاندان کا درد کا احساس تمہیں نہیں ہو رہا تو سمجھ لو خاندان کا حصہ. جب تک درد ہو رہا ہے، احساس ہو رہا ہے تو تم زندہ ہو، ورنہ تمہارا وجود مر چکا. اللہ نے جب بلایا پیک سے بلایا، کمال سے بلایا، مقام سے بلایا، عزتوں سے بلایا. اسی لیے تو امیدیں وابستہ ہو جاتا. بھائی ہمارا بھائی تھا، بڑا کام کا تھا، گھر کا سہارا تھا، بھائیوں کی ڈھارس تھا، بلا لیا جاتا. یہ اللہ نے کمال رکھا. پھر بھائی مرنا تو سب کو ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. جو آیا اسے جانا. جب سب کو جانا ہے تو پھر ٹینشن کیا ہے؟ مرنے کے لیے تیار کیوں ہو؟ میں آپ سے سچ بتائیں گے کہ اگر اللہ پوچھ کے موت دینے لگتا، بھائی صاحب آپ کب مرنا پسند کریں گے؟ اگر کسی بچے سے پوچھا جائے آپ مرنا کب پسند کریں گے، وہ کہے گا جب جوان ہو جائے. جوان سے پوچھو آپ مرنا کب پسند کریں گے؟ جب شادی ہو جائے گی. شادی والے سے پوچھو آپ مرنا کب پسند کریں گے؟ بچے تو ہو جائیں. بچوں والے سے پوچھو آپ کب مرنا پسند کریں گے؟ تھوڑے بڑے ہو جائیں. اب وہ تھوڑے بڑے تھوڑا جوان ہو جائیں، ان کے بچے جوان ہیں، آپ مرنا ان کی شادیاں کر دیں. چلو بھائی شادیاں ہو گئی، پوتے ناتی کا منہ دیکھ لیں. کبھی انسان مرنے کے لیے تیار کیوں نہیں مرنے کو تیار؟ ڈاکٹر علی شریعتی کا جملہ سنیے، خدا کی قسم ایک جانب. ڈاکٹر علی شریعتی کہتا ہے کہ انسان اپنی وجہ سے مرنے کے لیے نہیں ڈرتا، اپنوں کی وجہ سے مرنے سے ڈرتا. اپنی وجہ سے موت سے نہیں ڈرتا، اپنوں کی وجہ سے. اپنوں کی وجہ وہ یہ کہتا ہے، سوچتا ہے لکھ کے میں مر گیا بھائی کا کیا ہوگا، میں مر گیا چچا کا کیا ہوگا، میں مر گیا خاندان کا کیا ہوگا، میں مر گیا بزنس کا کیا ہوگا، میں مر گیا احباب کا کیا ہوگا، میں مر گیا اسٹیٹس کا کیا ہوگا، میں مر گیا سماج کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے وقار کا کیا ہوگا، میں مر گیا میری شہرت. بس یہی فکر اسلام کے خلاف ہے. ہم یہ سوچتے ہیں ہم مر گئے تو بیوی کا کیا ہوگا،
ہم مر گئے تو بچوں کا کیا ہوگا، ہم مر گئے تو خاندان کا کیا ہوگا، ہم مر گئے تو احباب کا کیا ہوگا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ سوچ کے جیو کہ تم مر گئے تو پھر کیا ہوگا، بلکہ یہ سوچ کے جیو ہم مر گئے تو ہمارا کیا ہوگا، ہم مر گئے ہمارا کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہارے مرنے کے بعد بیوی دوسری شادی کر لے، تم سے اچھا شوہر مل جائے، تمہیں تو دوسری کی اجازت نہیں دی بیوی نے، مگر تم مر گئے تو وہ تو فوراً کرے گی نا۔ پتہ چلا وہ اچھا مل گیا، پوری زندگی کہے گی منحوس تھا، سکون نہیں دیا، یہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہارے مرنے کے بعد اولاد پراپرٹی کے بٹوارے پہ لڑنے لگے، انہیں یہی نہ یاد رہے کہ ابا مرے بھی ہیں، وہ اسی بات پر رہے ہیں 40 وقت تو کرنا اس کو یا میں نے کیا، ابا وہاں تڑپ رہا ہے کہ بیٹے کچھ بھیج دے، بیٹے تو کچھ بھیج دے، ایک فاتحہ پڑھ دے، ایک ایصال ثواب کر دے۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ تم جن دوستوں پر افتخار اور فخر کر رہے تو نہیں سوچ رہے میں مر گیا تو میرے دوستوں کا کیا ہوگا، دوست بھی بھول گئے، وہ بھی اپنی زندگی یہ سوچ کے نہیں جینا ہے کہ ہم مر گئے تو، ہر لمحہ یہ سوچنا ہے ہم مر گئے تو، اس لیے کہ جب تک تم ہو تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جب چلے جاؤ گے تو تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، تم ایک فاتحہ کے لیے، ایک درود کے لیے، ایک صلوات کے لیے بھی چل رہا ہو۔ اب یہ بتائیے کہ آج مرحوم پاپا کا 40واں ہے نا، کیا ہے زور تو مجھے 40واں کیا ہے، 40واں روز 40 ہو رہے ہیں، روز 40 ہو رہے ہیں، ہم روز جا رہے ہیں ڈیلی، میں بھی مجلس سے روز پڑھ رہا ہوں، آپ بھی روز سنیں۔ کبھی مجلس میں بیٹھ کے سوچا کہ آج ہم کسی کے 40واں بیٹھے ہیں، کل وہ ہمارے والے میں بیٹھا ہوگا؟ حسین میاں کبھی تم نے سوچا، کیمرے کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہوں، تم نے سوچا کبھی کہ آج تم کسی کا پڑھ رہے ہو کل کو تمہارا پڑھے گا؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو لوگوں کا 40واں کھا رہے ہیں، ہم تو لوگوں کے 40واں میں جا رہے ہیں، ہم تو رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں، کل کو تمہارے 40واں بیٹھے گا، تمہارا 40واں کھائے گا، تمہاری فاتحہ پڑھے گا، پھر کیا ہے؟ پھر آپ نے کیا سوچا؟ پھر کیا سوچا؟ ہم نے کچھ نہیں سوچا، ہم نے صرف دنیا کے بارے میں سوچا ہے، آخرت کے بارے میں سوچا۔ تم مرنے والے کے لیے کچھ نہیں سوچ رہے، آخری بات میں استعمال لے جائیے گا۔ ایک بات، جب ہم کسی کے دعوت ولیمہ میں جاتے ہیں، بہترین کوٹ پینٹ یا جو بھی لباس پہنتے ہیں، بہت چمکدار، خوشبو لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، اور ایک لفافہ اس پہ 1 روپیہ کا سکہ باہر ہوتا ہے، اس کے اندر 500 1100 جیسی بھی حیثیت ہوتی ہے رکھتے ہیں، اسے آدھا اندر آدھا باہر، تاکہ سامنے والے جو کھلا رہا ہے اسے پتہ چلے کہ خالی کھا کے نہیں جائے، ایسے ہی رکھتے ہیں، رکھ کے آتے آگے نا، اور لے جا کے وہ نہیں بھی لے رہا، ارے کھانا تو تمہیں یہاں بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا، کوئی لفافہ لے کے آیا، کوئی دے کے جائے گا، ان سے زیادہ لفافے کی ضرورت تو ان سے ہے، ان سے زیادہ تو لفافے کی ضرورت انہیں ہے۔ مرحوم کون سا لفافہ؟ پیسوں والا لفافہ نہیں، کیوں نہیں لفافہ لے کے جاتے؟ جو لفافہ نہیں ہوتا، بہت سے لوگ تو باہر ایک آدمی ڈائری لے کے بٹھا دیتے ہیں، وہ ہر آنے والے کو دیکھتا ہے، اچھا یہ آ رہا ہے، کوئی جاتے بھی نہیں دیکھتا ہے۔ 40واں میں بٹھائیے کسی آدمی کو ڈائری لے کے، اور میری ماں کا 40واں ہے، میری ساس کا 40واں ہے، میری بیوی کا 40واں ہے، میری توہین ہو جائے، نہیں توہین، بٹھائیے تاکہ پتہ چلے کہ کس کی کیا حیثیت ہے۔ ولیمے میں دیے ہوئے لفافے سے پتہ چلتا ہے کہ تمہاری مالی حیثیت کیا ہے، اور 40ویں میں دیے ہوئے لفافے سے پتہ چلتا ہے کہ تمہاری دینی حیثیت کیا ہے۔ کیا لفافہ دیں گے بابا نا؟ آج کے بعد تمہارے سوچنے کا طریقہ بدل، بٹھائیے ایک آدمی، اور وہ بٹھائیں اور وہ لکھے
اور تم لفافہ لے کے آؤ گھر سے، اس لفافے کے اندر نوٹ نہیں لانا، اس کے اندر ایک پرچی رکھ کے لانا کہ میں نے آپ کی مرحومہ کے لیے، آپ کی مرحومہ ماں کے لیے، والدہ کے لیے، زوجہ کے لیے، بہن کے لیے ایک قرآن پڑھا ہے، میں نے ایک دعائے کمیل پڑھی ہے، میں نے ایک دعائے ندبہ پڑھی ہے، میں نے 1000 مرتبہ صلوات کی تسبیح پڑھی ہے، اور جو یہاں دے کے نہ جائے وہ لکھوا کے جائے کہ میں جا کے پڑھوں گا، تاکہ پتہ تو چلے کہ تمہارے اندر دین کتنا ہے، تمہارے باہر دین کتنا ہے۔ سوچنے کا طریقہ بدلے دیا جائے گا لفافہ، اب یہاں ڈائری لے کے کھڑا ہو جائے، بتاؤ جی کہہ رکھت نماز پڑھو گے مرحومہ کے لیے، ایک دن کی اگر یہاں 100 آدمی آئے، سچ بتائیے اگر ایک آدمی جا کے ایک دن کی نماز مرحومہ کے لیے پڑھ دے 100 دن کی تو ہوگی۔ یہ جب ولیمے میں لکھا رہے اور 40 میں بھی لکھا رہے، وہاں دے کے جائیں، وہاں مال دیا جاتا ہے، وہاں مال دیے جاتے ہیں، وہاں نوٹ دیا جائے گا، اور یہاں بھی سارے سوال مگر اچھا یہ میں نے لکھوانے کی بات کیوں کی؟ وہ لکھوانے کی بات سنیے کیونکہ اس کی بھی ایک وجہ، وہ وجہ سنیے کیا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں خود نمائی ہے، خود نمائی، مثلا مثال کے طور پہ میرا ادارہ ہے الحمدللہ، اور بڑا ادارہ ہے، ہوٹل امام حسین کے نام سے بھائی جانتے ہیں، 1982 سے ادارہ چل رہا ہے، کالج ہے، یتیم خانہ ہے، مساجد ہیں، درگاہیں ہیں۔ جب کوئی میرے پاس ڈونیشن دینے کے لیے آتا ہے تو اگر ایک پنکھا بھی دے تو پنکھڑیاں 3 ہوتی ہیں، نام 6 دفعہ لکھتا ہے، فلاں کے سال ثواب کے لیے دیا گیا، 3 دفعہ نیچے 3 دفعہ اوپر، بھائی نیچے لکھوا رہا ہے تو سمجھ میں آ رہا کہ نیچے والے پڑھ رہے ہیں فلاں کے نہیں دیا، اوپر کیوں؟ اور اوپر والے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ نہیں دیا۔ اگر ہم قرآن کی پارے کی ایک پیٹی مسجد میں رکھواتے ہیں تو اس پر پرچی باہر بھی لگاتے ہیں اور اندر بھی لگاتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ایک پانی کی ٹنکی رکھواتے ہیں تو اس پہ بھی بڑا بڑا لکھواتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ یاد رکھنا اگر تمہارا دین زندہ ہوتا نا تو لگانا تمہارا کام تھا، جزا دینا اس کا کام۔ اہل بیت نے کبھی کسی کا کچھ رکھا نہیں، اگر تم اہل بیت کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے 70 ہو گئے، تم مسجد میں 1 روپیہ خرچ کرو 70 ہو گئے، درگاہ میں 1 دو گے 70 ہو دیں گے، یتیم کی پرورش 1 کی کرو گے، اللہ تمہارے یتیموں کی حفاظت۔ دین سیکھو، اپنے معاشرے کو، سماج کو مذہبی بنا، بہت قریب ہے تم سے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سب سے سخت جملہ آیا آپ کی مجلس کا سب سے سخت جملہ ہے، جتنی گزار دی ہے اتنی بچی نہیں ہے، جتنی گزار دی ہے اتنی بچی نہیں ہے، اور جتنی بچی ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں ڈاکٹر علی شریعتی کا، اور بس یہی میں اس سے خوبصورت جملہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ ہر چیز کی ایک سزا ہے، میں جھوٹ بولوں تو ایک سزا، میں گناہ کروں تو ایک سزا، میں غیبت کروں تو ایک سزا، ہر چیز کے لیے سزا۔ ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ زندگی کی کم سے کم سزا سزائے موت ہے۔ جملے کو سمجھے آپ؟ زندگی کی کم سے کم سزا موت، مطلب کیا؟ جو آیا ہے جو زندہ ہے اسے مرنا، مگر یہ تمہارے اختیار میں تمہیں مرنا۔ قرآن تو چلا کے کہہ رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ، مجلس تمام کربلا والوں نے ہمیں ہر طرف جا دیا۔ کربلا حسین نے صرف رونے کے لیے نہیں بنائی، کربلا سوچنے کے لیے بنائی، اسی لیے حسین کربلا میں ہر کردار ہے۔ ایک دوست کو کیسا ہونا چاہیے؟ حسین نے حبیب کو لا کے کھڑا کیا، دوست کو حبیب کو۔
حسین نے عباس کو لا کے کھڑا کیا، بھائی ہو مہمان کیسا ہو؟ مہمان ہو تو ہو جیسا، غلام ہو تو جون جیسا، بھانجے ہو تو اون جیسے، بھتیجا ہو تو قاسم جیسا، بیٹا ہو تو بیٹی ہو تو سکینہ جیسی، بہن ہو زینب جیسی، ہر کردار لائے، ماں ہو تو لیلا جیسی، ایک ماں کے حساب سے ماں محبت اور مامتا کی انتہا ہو، ایک جملہ خدا مرحومہ کے بیٹوں کو سلامت رکھے، ان کے کاروبار کو خیر کرے۔ جب ماں اس دنیا سے گئی بیٹے ہوشیار تھے نا، جوان تھے نا، اچھے خاصے عمر تھے، سمجھتے تھے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، یہ بھی سمجھتے تھے کہ ماں مری ہے، سمجھنا کیا تم یقین جاننا، جب ماں مرتی ہے نا تو جتنا درد 5 سال کے لیے ہوتا ہے اتنا ہی درد 50 سال والے ہوتا ہے۔ جیسے ماں کے مرنے کے بعد 5 سال والا ماں کو ڈھونڈتا ہے نا، ویسے ماں کے مرنے کے بعد 50 سال والا ماں کو ڈھونڈتا ہے۔ میری ماں کا نام جب ہماری والدہ کا انتقال ہوا، اللہ رحمت کرے، 2009 میں 13 مارچ 2009 میں جب ان کا 40واں ہوا تو ہم نے مرحوم رضا سرسری صاحب کو بلایا، ان کا ایک مشہور کلام تھا ماں، ان نے پہلا مطلع جو کہا وہ عجیب تھا، آپ نے سنا ہوگا، ان کے کلام کا مطلع یہ تھا کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے۔ میں زیادہ لمبا مسائل نہیں کروں گا، 1 یا 2 منٹ بس، یہ سنا موت کی آغوش میں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے۔ جب وہ یہ پڑھ چکے کلام اور نیچے بیٹھے، میں نے مرحوم کے قریب جا کے کہا کہ چچا آپ نے جو کلام پڑھا اس کے جو مطلع ہے نا، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، یہ ماں جو ہے نا اس مطلع میں یہ ہماری ماں ہے، یہ آپ کی ماں ہے، یہ آپ کی ماں ہے، اس سے قبر میں جا کے تھوڑا سا سکون ملے گا۔ ایک ماں وہ ہے جس سے قبر میں بھی سکون ملے گا۔ سمجھ گئے نا وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ حسین کی ماں ہے۔ جب 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، قبر سیدہ میں پہنچے، آواز دی اماں لہو لعاب چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں حسن، قبر زہرا کو زلزلہ آیا، اے میرے لال تو جا جائے گا، تیری ماں ساتھ آ جائے، حسین چلتے رہے، سیدہ ساتھ ایک ماں۔ خدایا جو واسطہ ہمارے جنوں سب جلدی سے بات کریں، ہمارے گناہوں اور اقدار، ہم اتنے بڑے گناہگار ہیں کہ روز استغفار کرتے ہیں اور روز نماز پڑھتے ہیں، مگر ہماری گناہوں کی فہرست تیرے رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں ہماری عاقبت بخیر ہے۔ خدایا ان تمام لوگوں کو سال کے اندر زیارت کربلا مولا سے شریف جب تک نہ اٹھانا، جب تک آنکھ روزہ حسین کا دیدار، جب اٹھانا تو اس کیفیت میں اٹھانا، ایک ہاتھ میں دامن یہ غیر ایک تو قرآن، اس کرونا نام کی وبا سے عالم انسانیت کی حفاظت فرما، ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ، ان کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ واسطہ محمد والی محمد کا
جو واسطہ ہے علیہ السلام کا، یہ ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہیں ریش سفید، خدایا ان کا سایہ تا دیر ہمارے سر پر قائم و دائم ہے۔ اے اللہ جو واسطہ محمد علیہ محمد کا، جو واسطہ ہے علیہ السلام کی عظمتوں کا، خدایا 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 وارث حضرت امام زمانہ کے ظہور کو تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آمد و ساتھ میں شمار فرما۔ حضرات ایک اعلان ہے اور اس اعلان کو آپ آگے تک پہنچائیے گا، یہ ہر شیعہ کی اس وقت ضرورت ہے کہ آنے والا سال جو 2023 آئے گا اس کا جو شوال ہوگا، عید کا مہینہ، اس کی 8 تاریخ کو انہدام جنت البقیع ہے، یعنی وہ تاریخ ہے کہ جس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا روزہ منہدم کیا گیا تھا علیہ السلام۔ اگلے سال، اس سال نہیں، اگلے سال جناب سیدہ کے روزے کو گرے ہوئے پورے 100 سال ہو گئے۔ 100 سال سے حسین کی ماں کا روزہ بغیر منہدم کے، بغیر سایہ۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آنے والے سال میں، تو مجھے نہیں پتا کہ دوبارہ یہاں ہوں نہ ہوں، مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آنے والی 8 شوال کے ساتھ ایک احتجاجی مجلس، ایک میمورنڈم، ایک حکومت سعودیہ کے خلاف ایک احتجاجی آواز ضرور بلند کیجیے گا، تاکہ امام زمانہ گواہ رہیں کہ مولا خالی آپ اپنی ماں کی قبر کو دیکھ کے نہیں چڑھا شیعہ، اس لیے کہ کہیں بھی جائیں گے، کربلا میں جائیں گے گنبد نظر آئے گا، نجف جائیں گے گنبد، قازمین جائیں گے گنبد، سامرا جائیں گے گنبد، قم جائیں گے گنبد مشہد، مگر جب قبر زہرا میں جائیں گے کچھ نہیں پتہ۔ گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ نم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم